السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واصلی واسلم علی رسولہ الکریم وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین و سامعین، میں آپ لوگوں کے سامنے گزشتہ ایپیسوڈ میں اس عنوان کے تحت کہ رزق کی چابیاں اور کنجیاں، ایک سب سے اہم ترین ایک ایسا ٹوٹکا، ایک ایسا نسخہ جس کی طرف اشارہ کیا، وہ یہ تھا کہ استغفر اللہ کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام معاملات کو آسان کر دے گا۔ اور اس کے لیے میں نے بتایا تھا کہ امام احمد ابن حنبل کا ایک واقعہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ نوح کی ان آیات کو دلیل کے طور پر کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ تو اب آئیے اسی تسلسل سے جو آج تنگی کا شکار لوگ ہیں، پریشان حال، امیدوں کا سہارا لے کے ادھر ادھر کسی وزیر کے پاس، کسی کیا فلاں کے پاس آس لگائے ہوئے، یہ چیز رب العالمین سے کرو۔ اللہ تبارک و تعالی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ حدیث میں تو اس حد تک الفاظ آئے ہیں کہ جو بندہ خلوص دل سے کیا ہے اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے۔ جس طرح ہم اعتماد رکھتے ہیں اوروں سے، جس طرح ہم توقعات کر کے ان کے پاس جا کے بھیک مانگتے ہیں، ان کے پاس جا کے ایسے الفاظ چاپلوسی کے بولتے ہیں، اگر وہی کچھ ہم اپنے رب کے ساتھ کریں گے تو یاد رکھو رب تمہیں کیا ہے، پوری کی پوری دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ ہم اللہ تبارک و تعالی سے اس طرح نہیں مانگتے جس طرح عام لوگوں سے ہم مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے وقت وہ رقت طاری نہیں ہوتی جو کسی پیسے والے سے امید لے کے مانگتے وقت طاری ہوتی ہے۔ اس بدبخت کے پاس 90% امکان تو یہ ہوتا ہے کہ یہ واپس خالی ہاتھ لوٹائے گا، پھر بھی پورے یقین سے مانگتے ہیں۔ رب العالمین کے پاس 100% یقین ہے کہ وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، لیکن ہم کیا ہیں، اس پر توجہ نہیں دیتے۔ تو مانگو۔ اور آج ایک نسخہ میں بتا رہا ہوں، رزق کی کشادگی کے سلسلے میں دوسری چیز جو سب سے اہم ترین ہے تمہارے لیے، کیا ہے، دنیا قدموں میں رکھ دے گا، وہ ہے تقوی۔ ہاں، اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ دنیا کیا کہے گی، کیا بولے گی، کیا ہوگا، یہ ضرورت نہیں ہے۔ تقوی کے ثمرات میں مفسرین متفق ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ پھل، سب سے زیادہ نتیجہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی رزق کی تنگی سے دور کر دے۔ ہاں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اب دیکھیے سورہ تحریم کی اس آیت کے اندر، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، سورہ طلاق کی آیت ہے۔ جو کوئی اللہ کا ڈر اختیار کرے گا اسے اللہ تبارک و تعالی ہر پریشانی سے نکال دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ دیکھو، اللہ تبارک و تعالی اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تقوی کے ثمرات میں اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا کہا، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا۔ فرمایا کہ اگر یہ قوم جو پچھلی قوموں پر عذاب آیا ان کا ذکر کرتے ہوئے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ ضد کے بجائے
تکذیب کے بجائے، جھوٹ کے بجائے ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء، کہ ہم ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیتے جہاں سے برکتوں کا نزول ہوتا، آسمان کے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، ولیکن کذبوا، لیکن ان بدبختوں نے جھٹلا۔ اب رہی یہ بات بھی، یہ بھی سمجھ لیے تقوی کیا ہے، تقوی کا مطلب کیا ہے؟ خالی ڈر ایک ترجمہ ہے اس کا، ڈرنا، لیکن تقوی کا اصل مطلب تو کیا ہے؟ روٹ ورڈ اگر دیکھیں گے تو یہ وقایقی سے نکلا ہے، اور وقایقی کا مطلب ہے بچنا۔ جیسا کہ ہم مشہور ترین وہ دعا جو مشہور ہے اس میں پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا، اے اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی دے، آخرت بھی اچھی دے، ہمیں بچا عذاب النار، جہنم کی آگ سے۔ تو وقینا اصل میں کیا ہے؟ وقایقی سے ہی وقینا نکلا ہے، اور اسی سے اتقا جب جاتا ہے باب میں تو کیا ہے؟ وہی لفظ ہے جس کے اندر بچنا بھی ہے، بچے گا تو ڈرے گا، ڈرے گا تو بچے گا، دونوں لازم و ملزوم چیزیں۔ تو اصل چیز ہے بچ کر، یعنی اللہ کا ڈر اتنا ہو کہ اللہ کے حرام کردہ اشیاء سے بچ جائے اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر رہے۔ ہاں، کعب احبار ایک بہت بڑے تابعی ہیں، اور علم و فنون کے اعتبار سے پہلے یہودی تھے تو ان کتابوں کا بھی مطالعہ کیا، نصرانی تھے تو ان کتابوں کا بھی مطالعہ کیا، پھر مسلمان ہوئے تو پورے آسمانی کتابوں کے مجموعی علم کعب احبار کے پاس رحمہ اللہ۔ تو ایک مرتبہ عمر فاروق نے ان سے تقوی کے مطلب پہ بات چیت کی، پوچھا کہ تقوی کا کیا ہے مخصوص ڈیفینیشن کیا ہوگا، کیا تعریف ہے تقوی کی؟ انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین، اس بات کا تصور کیجئے کبھی آپ کہیں ایک تنگ راستے پر گزرے ہیں جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں؟ کہا کہ ہاں ایسا ہوا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ وہاں پر کیسے گزرے ہیں، جبکہ آپ کے اوپر کیا ہے؟ ایسی چادر ہے جو اگر کانٹوں میں پھنس جائے تو کانٹے اس کو تار تار کر دیں گے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں اپنی پوری چادر کو اپنے اندر سمٹا لوں گا اور بچ بچا کے دیکھ دیکھ کے پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہوا وہاں سے نکل جاؤں گا۔ تو حضرت کعب احبار نے کہا کہ یہی معنی ہے تقوی کا، کہ دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں جو آپ کو اچکنے کے لیے، آپ کو گناہ میں بلانے کے لیے تیار ہیں، یہ دنیا کا دونوں طرف۔ تو آپ صراط مستقیم پر ایسے اپنی زندگی کو گزاریے کہ اطراف و اکناف کے کوئی کانٹا آپ کو نہ چبھے اور آپ کی جو چادر ہے وہ تار تار نہ ہو جائے۔ تو اپنے آپ کو سمیٹو اور قدم 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 چلتے اپنی زندگی اللہ کے رضا میں گزارتے، یہ تقویٰ ہے۔ تو اللہ کا ڈر اس حد تک کہ آپ اس کی نافرمانی نہ کریں، تو یہ تقویٰ اگر تم اپنی زندگی میں شامل حال کر لو تو یاد رکھو پھر تمہیں کوئی تنگی کی شکایت کبھی نہیں ہوگی۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاؤ، حرام کاری چھوڑ دو، نظر آ رہا ہے اسے دھوکہ دو تو فلاں اتنے لاکھ کا منافع ہے، یہ بزنس کرو جس میں حرام کاری ہے کر دو تو اتنے کروڑ کا منافع ہے، لیکن یہ منافع سود لے کے کیا ہے کاروبار شروع کرو کہیں پہنچ جاؤ گے، لیکن یہ منافع جو دکھ رہا ہے نا جی واقعتاً تمہارے لیے منافع ہے نہیں، یہ تمہاری زندگی کو برباد کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ کچھ دنوں کا مزہ ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے سود کی لعنت اور سود کی حرمت اور سود کی نحوست سے انسان کبھی نہیں نکل سکتا۔ تو ایسے معاملات میں کیا ہے سود کو چھوڑو اور خیانت قناعت پر چند پیسوں پر کچھ چھوٹا موٹا کاروبار ہی شروع کرو، لیکن آپ دیکھیں گے بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ملٹی ملینئر بنا سکتا ہے۔ بڑے بڑے واقعات ہیں جو لوگ کیا ہیں حرام کو چھوڑ کر حلال کی طرف آئے، اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل نہیں کیا، جتنا وہ کما رہے تھے اس سے بڑا انہیں دے دیا، اس سے بڑا انہیں کیا ہے دنیا کے اندر بھی مقام دیا ہے۔ تو تقوی اختیار کرنا یہ بہت اہم ترین چیز ہے، اور اس تقوی کو
رزق کے اسباب میں سے سمجھو، یہ نہیں کہ خالی آخرت. بہت سے لوگوں کا تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں گے اللہ آخرت میں اجر، وہ تو دے گا ہی، لیکن دنیا بھی سنور جائے گی تمہاری اس تقوی کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے. پوری اطمینان کے ساتھ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، مجھے حرام کاری میں نہیں جانا ہے، تو رزق کی اصل میں کشادگی. اور ایک بات یاد رکھیے، سب سے اہم ترین بات، شاید آپ نے کبھی اس میں نہیں سوچا ہوگا، تمہارا رزق ہے کہاں اصل میں؟ لوگ سمجھتے ہیں زمین کے اندر، یعنی زمین میں جہاں رہتے ہیں تم کو کیا ہے، دنیاوی کام ہے، کھیتی باڑی ہے، نہ کوئی جاب ہے، یا کوئی اور ہے بزنس ہے، ان تمام میں رزق ہے، تو اس میں کشادگی ہے تو یہاں محنت کرو. نہیں، رب کہتا ہے کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. دیکھو لوگوں سنو، تمہارا رزق اصل میں کہاں ہے؟ آسمانوں میں، میرے پاس ہے، جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا ہے. رزق تو رب العالمین کے پاس ہے، زمین میں تھوڑی تمہیں کام کرنے سے مل جائے گا، اللہ کے حکم سے ملے گا. کتنے لوگ ہیں جو رات دن کیا ہے مزدوری کرتے ہیں، تنخواہ دیکھو 1000 روپے بھی دن کے نہیں کما پاتے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک فون کال پہ اپنا مال ادھر سے ادھر ٹرانسفر کرتے ہیں اور لاکھوں کا منافع کما لیتے ہیں. اگر تمہاری محنتوں پر ہے تو یاد رکھو پھر تو مزدور سب سے زیادہ کیا ہے، زیادہ پیسہ کمانا تھا. تو رزق تو رب العالمین کے پاس ہے، جب وہ راضی، وہ خوش، تو یاد رکھو پھر تو تمہارے لیے آسانیاں ہیں. تو حرام کاری سے بچو، سود سے بچو، خاص کر سود سے. سود اصل میں کیا کرتا ہے، انسان کو نچوڑ کے رکھ دیتا ہے اور اس کا خون پسینے کا ایک ایک قطرہ نکال کے اسے خلاش بنا دیتا ہے. حلال تجارت کرو، اللہ پر توکل اور تقوی اختیار کرو، پھر دیکھو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اسی سے بہترین زندگی عطا کرتا ہے. تقوی، اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں حضرت یوسف کی زندگی میں ہزاروں اتار چڑھاؤ ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچپن میں بھائیوں کی طرف سے کیا ہے، ان کو طنز سہنا پڑا، اور ان کو اتنی مشکلات پیش آئی کہ خود بھائیوں نے لے جا کے کنویں میں پھینک دیا. پھر وہاں سے جس نے ان کو اٹھایا وہ لالچی تھا، اس نے لے جا کے بازار میں غلام بنا کے بیچ دیا. جس نے غلام کو خریدا وہ عزیز مصر تھا، جس کی بیوی ان کے لیے کیا ہے، روڑے ڈالنے لگی، بہکانے لگی. پھر اس کے بعد اگر بات نہ مانے تو جیل جانا پڑا. پھر جیل میں رہتے ہوئے وہاں پر کیا ہے، ان پر تنگی کی گئی، اور 2 آدمی خواب سنانے کے لیے آئے. ان میں سے ایک کو خود حضرت یوسف نے کہا کہ ذرا بادشاہ کے پاس جاؤ تو مجھے یاد دلاؤ، میرے بارے میں بھی کیا اس کو بتاؤ. لیکن وہ بھی بھول گیا، جس کی وجہ سے 10 سال تک کیا ہے قید کے اندر رہنا پڑا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کشادگی کی زندگی دی، تو اس حد تک کہ وہ عزیز مصر کے پوزیشن پہ پہنچے. پھر اس کے بعد بہت جلد فائنانس منسٹر ہو گئے، فائنانس منسٹر، پورے مصر کا پیسہ ان کے ہاتھ. اور پھر اس کے بعد تو کیا ہے، خود بادشاہ بھی بنے. تو اپنی زندگی کا کل نچوڑ، اپنی زندگی کے آخری باتوں میں سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذریعے سے پیغام دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. پوری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ تقوی اور صبر اختیار کر لیتا ہے، یہ 2 چیزیں، پھر اللہ تبارک و تعالی ایسے محسنین کو ضائع نہیں کرتا. اس بلندی تک، کہاں گاؤں کنعان، کہاں اپنے ہی بھائیوں کے ذریعے کنویں میں پڑنا، کہاں لالچی لوگ اٹھا کے کیا ہے غلام بنا کے بیچنا، کہاں زرخیز غلام بن کے کیا ہے عزیز مصر کے گھر میں آ کر غلامی کرنا، پھر اس کے ناجائز خواہشات کو پوری نہ کر کے جیل جانا.
اور کہاں یہ رتبہ کہ عزیز مصر بننا، پھر اس کے بعد فائنانس منسٹر مصر کے بننا، پھر بادشاہ بن جانا. اتار چڑھاؤ کے پورے منزلیں اپنی زندگی میں دیکھا، غریب سے غریب حالت بھی، غلامی کی حالت، اور امیر سے امیر ترین حالت. اور اپنا خلاصہ بیان کر رہے ہیں کہ اصل کیا ہے جی، من یتقی ویصبر، جو کوئی تقوی کی روش اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو ہرگز ضائع نہیں کرتا. تو تقوی پر کاربند رہو، استغفار کو لازم پکڑ لو، پھر اس کے بعد کیا ہے، آسمان کے دروازے، برکتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، رزق کی کشادگی بہت حد تک بڑھ جائے گی. اللہ سے تم مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری سنے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا، صرف تقوی کی بنیاد پر. تو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان دو کے ذریعے اپنی زندگی کو ڈھالو، رزق کی کشادگی، رزق کے برکات کو آپ دیکھیں گے، کیونکہ دینے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا جی، اس کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں پڑھ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کو بھی کتنا کشادہ، اللہ کا ڈر، تقوی، اللہیت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک زمانے میں ان کی حالت کیا تھی، کہتے تھے کہ بھوک کی وجہ سے میں کبھی کبھی مسجد نبوی کے دروازے پہ پڑ جاتا تھا، اٹھ کے چلنا نہیں ہو رہا تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ کیا ہے، مجھے کوئی بیماری ہے، پاگل پن ہے، حالانکہ نہیں، بھوک کی وجہ سے ہو رہا تھا. اور صبر اور تقوی نے انہیں کہاں پہنچا دیا. کہا کرتے تھے کہ ابو ہریرہ تیری کیا بات ہے کہ تو جو ناک صاف کرنے کا کپڑا، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں نا دستی، وہ بھی ریشم کے کپڑے سے زیادہ قیمتی استعمال کرتا ہے. ایک زمانہ، آخری زمانہ ان کا وہ تھا. کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہ میں ایک عورت کے ہاں غلام تھا، مزدوری کرتا تھا، لیکن آج وہ عورت میری بیوی ہے، اور میں اس کو کیا ہے، اپنی زوجیت میں رکھا ہوا ہوں. اللہ نے اتنا اونچا مقام مجھے دیا. تو اصحاب رسول اللہ کی زندگیاں پڑھ جاؤ، کشادگی، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نوازا. اس کے پیچھے اصل توکل و تقوی تھا، استغفار کی کثرت تھی. مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر کیا ہے، جھوٹے باباؤں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے محبت کرو، دل لگاؤ، کوشش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دینے والا ہے. تو یہ چیز ہے جس کو اہم ترین ذہن میں بٹھانا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں، جو لوگ تنگ ہیں اللہ ان کو کشادگی عطا کرے، جو مقروض ہیں، قرض دار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قرض سے آزاد کرے، جو حاجت مند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیا ہے، کشادگی عطا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.